پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک ماں اور اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ رہا کرتا تھا۔ دونوں بہت ہی ہنسی خوشی سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ باپ کا انتقال ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ماں کو جب بھی وقت ملتا کسی نہ کسی کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اسے کچھ نہ کچھ اس کا معاوضہ مل جایا کرتا تھا، اور یوں ان کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ زندگی مشکل ضرور تھی، لیکن دونوں ماں بیٹے کو ایک دوسرے کا سہارا حاصل تھا، جس کی وجہ سے وہ اس نا امیدی کی گھڑی میں بھی خوش رہا کرتے تھے۔ لیکن خدا کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن گرمیوں کی شام میں ماں باورچی خانے میں کھانا پکا رہی تھی اور اس نے اپنے بیٹے کو باہر صحن میں لٹایا ہوا تھا۔ کھانا پکاتے پکاتے ہی آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ اس نے پورے گھر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور اس کی ماں اسی آگ میں جل کر بھسم ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد گاؤں والوں نے مل کے سوچا کہ آخرکار اب اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ اس کے قریبی رشتہ دار کے حوالے کر دیا جائے۔ کافی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ برابر والے گاؤں میں ہی اس بچے کی نانی رہتی ہے، کیوں نہ اس بچے کو اس کی نانی کے حوالے کر دیا جائے۔ لہٰذا سب گاؤں والے اس بچے کو اس کی نانی کے پاس لے گئے۔ نانی اپنے نواسے کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی بیٹی کی موت کی خبر سن کر بھی انتہائی دکھ ہوا۔ لیکن وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ اگر اسے بھی کچھ ہو جاتا تو اس چھوٹے سے بچے کو کون دیکھتا؟ لہٰذا وہ اب اپنا غم بھلا کر اپنے نواسے کی دیکھ بھال اور تربیت کرنے لگی، اور یوں وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال گزر گئے۔ اب یہ لڑکا 10 سال کا ہو چکا تھا۔ یہ انتہائی فرمانبردار اور نیک بچہ تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے کوئی دوست نہیں بنا کرتے تھے۔ بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے تھے، لیکن جب یہ وہاں سے گزرتا تو بچے سے دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ ایک دن یہ اپنی نانی اماں کے پاس گیا اور اپنے دل کی بات بتائی کہ میرا کوئی بھی دوست نہیں بنتا ہے، آخر مجھ میں کیا کمی ہے۔ اس کی نانی اماں نے اس کی باتیں بہت ہی توجہ سے سنی اور کہا کہ پریشان نہ ہو بیٹا، میں تمہیں میٹھی روٹی بنا کے دیتی ہوں، جسے سندھی زبان میں لولی کہا جاتا ہے۔ وہ لولی کا نام سنتے ہی بہت خوش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی ایسی روٹی نہیں جس کو کھانے سے اس کے دوست بن جائیں، لیکن اسے لولی بہت ہی پسند تھی۔ ایک بات تو میں آپ لوگوں کو بتانا ہی بھول گئی، اس بچے کے بال انتہائی لمبے اور خوبصورت تھے۔ جو بھی اس کے بالوں کو دیکھتا وہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ جیسے ہی گرم گرم لولی تیار ہوئی، وہ بچہ اس لولی کو لے کر ایک درخت پر چڑھ گیا جو کہ گاؤں سے تھوڑا دور تھا، اور لولی کا کچھ حصہ اس درخت پر گر گیا۔ اصل میں وہ ایک جادوئی درخت تھا۔ جیسے ہی لولی اس درخت کے اوپر گری تو ڈھیر سارے لولیاں اس درخت پر اگنے لگی جو کہ گرم گرم تھی۔ جب گاؤں کے بچوں نے دیکھا کہ ایک درخت پر اتنی ڈھیر ساری گرم گرم لولیاں لگی ہوئی ہیں تو وہ سب اس درخت کے پاس جمع ہونے لگے اور اس بچے سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی لولیاں دو۔ وہ بچہ بہت ہی خوش ہو گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شرط پر لولی دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ تم لوگ میرے دوست بن جاؤ گے۔ سب بچے خوش ہو گئے۔ یوں یہ ہر روز بچہ اپنی نانی سے فرمائش کرتا کہ مجھے ایک لولی بنا کے دے، اور جب لولی بن جاتی تو یہ اسی درخت پر بیٹھ جاتا، کچھ لولی کا حصہ کھا لیتا اور کچھ حصہ گرا دیتا، اور یوں ہر روز بچے اس درخت کے پاس جمع ہوتے۔ یہ انہیں لولیاں توڑ توڑ کر دیتا اور بچے اس سے دوستی کر لیتے۔ یوں کرتے کرتے اسے کئی ہفتے گزر چکے تھے۔ ایک دن یہ درخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور شام ہونے والی تھی۔ یہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب مجھے گھر جانا چاہیے کہ اس کی نظر ایک عجیب سی عورت پر پڑی۔ اسے وہ عورت دکھنے میں ہی کچھ جادوگرنی سی لگ رہی تھی۔ اس بچے نے بہت کوشش کی کہ یہ کسی طرح سے چھپ جائے، لیکن وہ ناکام رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی کہ بیٹا، مجھے کیا ادھر سے لولی مل سکتی ہے؟ اس نے سوچا کہ ایک بوڑھی سی تو عورت ہے، میری ایک لولی سے بھلا کیا ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کیوں نہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ جو ہے
اپنا دوپٹہ آگے کیجیے تاکہ میں لولی نیچے پھینک دوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، میں اپنا دوپٹہ آگے نہیں کر سکتی، میں نے نیا دوپٹہ لیا ہے۔ پھر وہ کچھ سوچ کے بولتا ہے کہ آپ ایسا کیجیے کہ اپنی جھولی پھیلا دیجیے تاکہ میں لولی کو آپ کی جھولی میں پھینک دوں۔ پر اس پر بھی وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں اپنی جھولی نہیں پھیلا سکتی۔ پھر لڑکا کہتا ہے کہ چلیں اپنے ہاتھ ہی آگے کر دیجیے، میں آپ کے ہاتھوں میں پھینکتا ہوں۔ اس پر وہ اسے ٹکایا ہوا جواب دیتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا، میرے ہاتھ جلاؤ گے کیا؟ وہ تنگ آ کر کہتا ہے کہ آخر آپ کیا چاہتی ہیں، میں کیسے آپ کو لولی دوں؟ آپ کھانا بھی چاہتی ہیں لیکن لینا نہیں پسند کر رہی، تو میں کیسے پھینکوں؟ تو اچانک ہی وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ تمہارے بال اتنے لمبے ہیں، کیوں نہیں تم ان بالوں کے ذریعے مجھے لولی پہنچا دیتے؟ لڑکا بری سی شکل تو بناتا ہے لیکن پھر سوچتا ہے کہ کسی طرح سے بھی اس بوڑھی عورت سے جان چھڑوائی جائے۔ وہ لولی کو اپنے بالوں میں لپیٹتا ہے اور نیچے کی طرف پھینک دیتا ہے۔ اصل میں یہ بوڑھی عورت ایک چڑیل ہوتی ہے جو بچوں کو پکڑ کر گھر لے کے جایا کرتی ہے اور پھر یہ اور اس کی بیٹی دونوں مل کے کھایا کرتے ہیں۔ جیسے ہی بچہ اپنے بال نیچے گراتا ہے، یہ اس کے بالوں کو کھینچتی ہے اور اس کو بوری میں بند کر دیتی ہے، اور یوں یہ بچہ اس چڑیل کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ شروع میں تو یہ کافی شور مچاتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ کوئی بھی اس کی آواز نہیں سنتا۔ پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور یہ سو جاتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت کافی چلتی ہے، آخر کار تھک جاتی ہے اور اسے کافی پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک قریب ہی کے گاؤں میں رکتی ہے جہاں پر کافی مرد کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مرد ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بوری میں کیا ہے، کیا کچھ کھانے کے لیے لائی ہو؟ وہ کہتی ہے نہیں میرے کام کی چیز ہے۔ وہ انہیں کہتی ہے کہ کیا آپ اس بوری کا خیال رکھیں گے جب تک میں قریب والے کنویں سے جا کے پانی پی آؤں؟ ان مردوں میں سے ایک آدمی تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ عورت جاتی ہے، وہ اس بوری کو کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک پیارا سا بچہ اس بوری کے اندر بند ہے۔ وہ اس بچے سے پوچھتا ہے کہ آخر تم اس بوری میں کیا کر رہے ہو؟ وہ بچہ اسے اپنی ساری داستان سناتا ہے۔ جیسے ہی یہ آدمی یہ داستان سنتا ہے تو اسے شک ہو جاتا ہے کہ شاید یہ وہی چڑیل ہے جو بچے اغوا کرتی ہے، کیونکہ ان کے گاؤں سے بھی کافی بچے اغوا ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ اس بوری سے اس بچے کو نکالتا ہے اور اس کی جگہ ڈھیر سارے پتھر بھر دیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اب ہم اس بوڑھی عورت کا پیچھا کریں گے اور اس کو ختم کر دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بوڑھی عورت واپس آتی ہے تو یہ آدمی اس کو اس کی امانت سونپ دیتا ہے اور خود چل پڑتا ہے، لیکن حقیقتاً میں وہ اور بچہ دونوں چھپ کے اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ بوڑھی عورت تھوڑی دیر چلتی ہے تو اسے بوری کافی بھاری اور چبھنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیوں مجھے چٹکیاں کاٹ رہے ہو، میں تمہیں گھر جا کر ہی مزہ چکھاؤں گی، لیکن بچے کی طرف سے کوئی جواب وصول نہیں ہوتا۔ کافی محنت کے بعد آخر کار وہ اپنے گھر پہنچتی ہے اور اپنی بیٹی جس کا نام بھانول ہوتا ہے اسے کہتی ہے کہ اس بوری میں ایک بچہ پکڑ کے لائی ہوں، تم اس بچے کو مارو اور مزیدار سا کھانا پکاؤ جب تک میں تھوڑی دیر کے لیے باہر سے ہو کر آتی ہوں۔ بھانول ایک بدصورت سی چڑیل ہوتی ہے جس کے سر پر بھی کوئی بال نہیں ہوتا۔ جیسے ہی چڑیل باہر نکلتی ہے، بچہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بھانول اس بچے سے پوچھتی ہے کہ آخر کار تم کون ہو، لیکن وہ اس کے بال دیکھ کر ہی بالکل ہی حیران رہ جاتی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، مجھے پیاس لگی ہے اس لیے میں آیا ہوں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارے بال بہت ہی خوبصورت ہیں، کیا تم مجھے اپنے بال دو گے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں، میں آپ کو بال ضرور دوں گا، بس آپ اپنا سر اس میز پر رکھیں۔ جیسے ہی بھانول اپنا سر میز پہ رکھتی ہے، وہ زوردار ڈنڈا اس کے سر پر مارتا ہے اور بھانول ادھر ہی مر جاتی ہے۔ وہ بھانول کے کپڑے پہن لیتا ہے اور بھانول کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا سالن بناتا ہے۔ جب بوڑھی عورت واپس آتی ہے تو اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ وہ لڑکا اچھی طرح سے اپنے سر کو ڈھانپ لیتا ہے اور کھانا چڑیل کے سامنے پیش کرتا ہے۔ چڑیل بڑے ہی شوق سے کھانا کھاتی ہے اور اپنی بیٹی کی بہت تعریف کرتی ہے کہ تم نے تو آج کھانا بہت ہی لذیذ بنایا ہے۔
جب وہ کھانا کھا چکتی ہے تو اچانک سے اس کی نظر اپنی بیٹی کے پاؤں پہ پڑتی ہے جو کہ بالکل سیدھے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ لڑکا اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ کھانے میں میں نے اپنی بیٹی کو کھا لیا ہے اور یہ لڑکا ابھی تک زندہ ہے، جس پر وہ چیخیں مار مار کے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے کرو، تم نے میری بیٹی کو تو مار ہی دیا ہے، اب مجھے بھی مار دو۔ تم ایک اینٹ لے کر آؤ اور اینٹ کو میرے پیٹ کے ساتھ باندھ دو اور مجھے قریب والے دریا میں پھینک دو تاکہ میں بھی مر جاؤں۔ یہ لڑکا بالکل ایسا ہی کرتا ہے۔ اس طرح سے پورے گاؤں والوں کو اس چڑیل اور اس کی بیٹی سے نجات مل جاتی ہے اور یہ لڑکا واپس آ کے اپنی نانی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگتا ہے۔